ساری میں 2-3 بار میں گیا وہاں. ایک بار تو نواب ہی کے جلسے میں گیا تھا. اس کا میلاد بھی ہے, قیام بھی ہے, سلام بھی ہے, اور وہ اشرف علی تھانوی کا مرید بھی ہے. سب اس کے وہاں میری تقریر ہو چکی ہے نواب صاحب کا. تو معاملہ کیا کہ چونکہ فارغ تھا وہ دارالعلوم دیوبند سے, اس لیے سارے دیوبندی مولویوں کو لا کر کے امام بنا دیا. لیکن جب شیخ الحدیث کی ضرورت پڑی تو دیوبند سے نہیں لایا, بریلی شریف سے لایا. اللہ تو کہ مولانا غلام جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ خود میرٹھ کے رہنے والے بھی تھے, ان کو لایا, وہ پڑھاتے تھے. تو یہ نواب صاحب جب لڑکے فارغ ہوتے تو ایسے ہی نہیں وہ دستار بندی ہونے دیتا, وہ خود ہی امتحان لیتے. دوسرا عالم آ کے امتحان لے نہیں, نواب صاحب خود امتحان لیتے کہ ہمارا لڑکا کس صلاحیت کا ہے, دستار دینے کے لائق ہے کہ نہیں. یہ موجود ہے اس میں, جو راوی ہے وہ موجود ہے بمبئی میں, مولانا وارث جمال. وارث جمال کی ٹیم کا یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ پڑھ رہے تھے وہاں میرٹھ میں. تو یہ لڑکے سب جو ہے جب انہوں نے امتحان لینا شروع کیا نواب صاحب نے, تو یہ لڑکے علم کلام کے بحث میں لائے اس کو. لانے کے بعد گھیر گھار کے اشرف علی تھانوی تک پہنچا. جب اشرف علی تھانوی تک پہنچایا, یہ کہا تھا کہ اس وقت اپنے مولانا غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے کہ ہمارے بچوں نے آج گھیرا ہے نواب صاحب کو. اگر تو یہ گھیرتے رہتے تھے, لڑکوں نے گھیرا. تو اس کے بعد ہوا کیا کہ انہوں نے کہا, وہ بچوں کو مولانا کہتے تھے وہ نواب صاحب, کہ مولانا تم لوگ کیا جانو کہ اشرف علی تھانوی کیا تھے. ان آنکھوں نے دیکھا ہے, ان کانوں نے سنا ہے, میں نے پڑھا ہے, ان کے ساتھ رہا ہوں, خلوت و جلوت میں میں ساتھ رہا ہوں, میں جانتا ہوں اشرف علی تھانوی کیا تھے. میں نے کہا سنو, ایک بار ایسا ہوا کہ بہت مشکل سے دعوت دی لوگوں نے, وہاں بہت مشکل سے قبول بھی کیا انہوں نے دعوت کو. جلسے میں گئے, بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا. اتفاق کہی کہ ابھی خطبہ پڑھا, ایک آدمی نے آ کے کہا کہ مولانا خوش ہو جائیے, آپ کا بہت بڑا دشمن احمد رضا معاذ اللہ مر گیا. جیسے ہی کہا, انہوں نے خطبہ پڑھنے کے بعد کہا میں تقریر نہیں کروں گا. یہ نواب صاحب نے جملہ کہا, تو میں تقریر نہیں کروں گا, آج اب میں تعزیت کروں گا. اب یہ جناب جتنے دیوبندی سے مجمع میں سب ہنگامہ کرنے لگے کہ آپ کا اتنا بڑا دشمن, یہ دشمن, وہ دشمن, آپ کہہ رہے ہیں میں تقریر نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا لوگو, اشرف علی کا جملہ سنیں کہ لوگو تم کیا جانو کہ مولانا احمد اللہ کیا تھے, مجھ سے پوچھو کہ کیا تھے. انہوں نے کہا سنو, اس سے پہلے ہم کو اطمینان تھا کہ اگر یہودیوں کا کوئی بڑا سے بڑا اسکالر آتا, کہتا کہ ہم اتنے سبجیکٹ کے ماہر ہیں, اتنے سبجیکٹ پہ ہمیں عبور حاصل ہے, مسلمانوں ہمارے مقابلے میں کسی کو بھیجو. عیسائیوں کا کوئی بڑا اسکالر آتا, کہتا کہ مسلمانوں ہم اتنے سبجیکٹ کے ماہر ہیں, ہمارے مقابلے میں کسی مسلمان کو پیش کرو. مہاسبھائی یہ کہتے کہ ہم اتنے قابل ہیں, اتنے سبجیکٹ کے ماہر ہیں, ہمارے مقابلے میں کسی مسلمان کو پیش کرو. تو ہم کو اطمینان تھا کہ پوری دنیا کے مقابلے میں تنہا احمد رضا کافی, تنہا کافی تھے احمد رضا, ان کو پیش کر دیتے پوری دنیا کے لے کر. اب بتاؤ وہ تو چلے گئے دنیا سے, اب کس کو پیش کریں گے؟ بتاؤ, تم بتاؤ کس کو پیش کریں گے؟ تو تعزیت نہیں کرے تو کیا تقریر کریں گے؟ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں, حق وہ ہے جو منوا لے. حق کا کام یہ ہے, حق کی جرات یہ ہوتی ہے, حق کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ ماننے پہ دنیا مجبور ہوتی ہے. آلات ضرورت کا نام ہے, آلات بوجھ نہیں ہے. سمجھا دیا نا اشرف علی تھانوی نے, یہ پوری دنیا کے اسکالر کے مقابلے میں تنہا اعلیٰ حضرت کا بھی. ہم پیش کر دیتے اعلیٰ حضرت کو, مولانا احمد خان کو پیش کر دیتے, اور اس کے بعد سب کا معاملہ حل کر دیتے. تو یہ اتنے قابلی تھے کہ ابھی دونوں مل کے, یونیورسٹی اور مدرسہ مل کے ابھی تک مقابلے میں نہیں آئے. جب مقابلے میں نہیں آئے تو پوری دنیا کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت اکیلے کافی تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. اس لیے سائنس میں دیکھیے جواب نہیں ہے,
ادھر جس سبجیکٹ میں دیکھیے جواب نہیں. ارے یہی جو تیمم کا مسئلہ ہے اس مسئلے میں اہم بات یہ خالی یہ نہیں ہے کہ اس سے جائز اس سے جائز, اس سے کیوں جائز نہیں ہے یہ تحقیق کرنا آسان ہے کیا؟ کیوں جائز نہیں ہے یہ تحقیق کرنا, کیوں جائز نہیں ہے کیوں جائز ہے, یہ کیوں تحقیق کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. اب جیسے کیوں میں ایک جملہ سنیا حالات نے لکھا نا کہ اس میں لکھا ہے کہ یہ جو بہت سے پتھر کی طرح جو نظر آتے ہیں وہ جوالا مکھی جب پھٹتا ہے تو اس سے گیس نکلتے ہیں, تو گیس کبھی کبھی جم جاتا ہے, اور جو جمتا ہے تو کئی شکل میں جمتا ہے, وہ پتھر کی شکل میں بھی, اب پتھر میں رنگ بتایا, وہ اس رنگ کا پتھر بن کی شکل میں نظر آتا ہے, اس رنگ کی شکل میں کئی رنگ بتایا اس میں اعلیٰ حضرت نے کہ اس رنگ کا پتھر نظر آتا ہے, تو وہ تو پتھر دیکھنے میں ہے مگر پتھر ہے نہیں, اس لیے اس دیکھنے والے پتھر سے وضو کرے تیمم کرنا جائز نہیں. تو اس طرح سے اعلیٰ حضرت تحقیق فرماتے تھے نا کہ جناب کیوں, یہ کیوں ثابت کر دینا یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. تو اعلیٰ حضرت زمانے کی ضرورت کا نام ہے, اعلیٰ حضرت دنیا کی ضرورت کا نام ہے. آج سنیے, آج بھی اعلیٰ حضرت ضرورت کا نام ہے. آج آپ نے لکھا نا, آج سنیے علم اعلیٰ حضرت کیا فرمایا, ضرورت بناؤ بچوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت بنے گا تو بچہ سر کا تاج بنے گا, بوجھ رہے گا تو بچہ پھینک دیا جائے گا. آئیے دیکھیے آج جو حالات ہیں, حالات کیا ہے, آپ بہت بڑے تاجر ہو جائیں گے, اللہ کرے سب تاجر ہو جائیے بڑے بڑے, لیکن آپ امبانی بننا بڑا مشکل ہے. امبانی نہیں بن سکتے, بہت مشکل ہے. آپ بہت بڑے لیڈر ہو جائیں گے, سیاسی ہو جائیں گے, لیکن سیاست پہ جس ڈھنگ کا قبضہ دوسروں کا ہو گیا ہے اتنی بدماشی آپ کر ہی نہیں سکتے. اتنے بڑے بدماش ہونا بہت مشکل کام ہے. جتنے بڑے بدماش لوگ سیاست میں آ گئے اس کے مقابلے میں بدماشی کر سکیں گے؟ آپ نہیں کر سکیں گے. جب نہیں بدماش ہو سکتے ہیں تو مقابلہ کرنا بھی مشکل ہے. اس کو آپ سمجھیے اس میں بھی اب آپ کا مسئلہ دوسرا ہے. رہ گیا معاملہ, ایک شعبہ ایسا ہے جس میں کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے جو کہے کہ ہماری اجازت داری ہے. وہ شعبہ کیا ہے؟ علم کا شعبہ, ایجوکیشن کا شعبہ, تعلیم کا شعبہ. وہ ایسا شعبہ ہے کہ جو پڑھے گا وہ بڑھے گا, جو پڑھے گا وہ بڑھے گا, جو نہیں پڑھے گا نہیں بڑھے گا. اعلیٰ حضرت پڑھے بڑھ گئے, تو اعلیٰ حضرت پڑھے بڑھے, تو اعلیٰ حضرت جو پڑھے تو پھر پڑھے ہی نہیں, پڑھے تو بڑھے. تو اس کی وجہ ہے کہ غوث نے بڑھایا, خواجہ نے بڑھایا, غریب نواز نے بڑھایا, اعلیٰ حضرت کو اولیاء نے بڑھایا, اعلیٰ حضرت کو رسول اللہ نے بڑھایا, اعلیٰ حضرت کو قدرت نے بڑھایا, اعلیٰ حضرت کو اللہ کی رحمت نے بڑھایا. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت خالی عالم ہی نہیں تھے, قطب ارشاد بھی تھے. اعلیٰ حضرت قطب ارشاد بھی تھے. اعلیٰ حضرت ہمیشہ غوث اعظم کے کرم کے سائے میں چلا کرتے تھے. اب یہ ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ سنیے, پھر آپ علم کو دیکھیے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کچھ ایسے بھی بدماش تھے جو کہا کہ ان کا مرڈر ہو جائے تو معاملہ حل ہو جائے گا. سرائے خام کے کچھ تھے اسی طرح کے بدعقیدے, انہوں نے بہت روپیہ دے دیا 2 مرڈرر کو. آج کل سپاری بولتے, اس زمانے میں سپاری لفظ نہیں تھا. 2 روپیہ دیا انہوں نے, کہا کہ ان کا مرڈر کر دو. تو دونوں ہمیشہ لگے رہے کیسے مارے اعلیٰ حضرت کو, ایسے مارے اعلیٰ حضرت کو. اتفاق اعلیٰ حضرت تو کبھی تنہا رہتے نہیں تھے. ارے مدرسے میں رہتے تو تنہا نہیں, دارالاسلام میں رہتے تو تنہا نہیں, مسجد میں رہتے تو تنہا نہیں, دعوت میں رہتے تو تنہا نہیں, شہر میں گھر میں سے باہر نکلے تو کہیں تنہا تو ہوتے نہیں زیادہ. تو کیسے مارے؟ اتفاق سے ایک بار بارش ہو گئی. بارش ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت مسجد ہی میں رہ گئے کہ سب لوگ چلے گئے. اعلیٰ حضرت مسجد میں رہ گئے کہ بارش چھوٹے گی تو جائیں گے, وہیں پہ تو جگہ ہے, یہ مسجد ہوگا. اعلیٰ حضرت رہ گئے, لیکن جب بارش چھوٹی تو یہ دونوں طاق میں تھے. جیسی بارش چھوٹی اعلیٰ حضرت باہر نکلے, تنہا اس دن تھے, بس پیچھے سے دونوں نے تلوار چلائے. جیسی تلوار چلا کہ زور کی آواز چیخنے کی ہوئی, یہ دونوں گر گئے. جب دونوں گر کے تڑپنے لگے, تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو گئے, تو سب لوگ دوڑ گئے کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. گھر کے لوگ سب دوڑے, مان لے کے لوگ تو دوڑ کے وہاں پہ پہنچ گئے. کیا ہو گیا؟ تو دیکھا اعلیٰ حضرت نے خود پانی منگایا, اس کو چھوؤں پہ چھیٹا دیا, دم فرمایا, یہ دونوں صحیح حالت میں آئے. تو کہا کہ ہم کو معاف کر دیجیے. تو ہم واقعہ سنائے
کا واقعہ یہ ہے کہ ہم کو اتنا روپیہ فلاں فلاں لوگوں نے صلاح خام پہ دیا، کہا کہ ان کا مرڈر کرو. ہم بہت دنوں سے مہینوں سے لگے رہے، موقع نہیں ملتا تھا تنہائی کا، آج ہی موقع ملا. جیسے ہی ہم لوگوں نے حملہ کیا آپ پہ تو دونوں موڑے سے 2 شیر ظاہر ہوا، ایسا شیر ظاہر ہوا کہ اس کے بعد ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیا ہوا. یہ بھویشوں کا چیخٹی کر کے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کی کرامت. کہا نہیں، یہ میرے غوث پاک کی کرامت. سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، میرے غوث پاک کی کرامت ہے. ہمیشہ احمد رضا غوث پاک کی کرامت کے سائے میں چلتا ہے. ہمیشہ کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت تو ہمیشہ بزرگوں کے کرم کے سائے میں رہتے. لیکن اعلیٰ حضرت بزرگوں کا اتنا کام ہی کیا، اتنا کام کیا کہ ساری دنیا کے بزرگوں نے نواز دیا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کو نوازا. ایک جملہ سنی تو نوازش سمجھ میں آ جائے گی. آپ جائیے گا اجمیر شریف جانا ہی چاہیے، ہر سنی کو جانا چاہیے، ہر انسان کو جانا چاہیے. لیکن سلطان الہند ہے، غریب نواز ہے. ظاہر ہے کہ غریب نواز بھی ہے، سلطان الہند بھی ہے، اور ان کا کرم ہے ہندوستان پہ. سب کو جانا چاہیے ان کی بارگاہ. بے شک بے شک. جب آپ جائیں گے نا تو آپ کا مخالف پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ اجمیر شریف. جی ہاں. اچھا آپ لوگ بریلوی لوگ ہیں؟ کہیں گے بریلوی ہے. آپ جانے کچوچا شریف تو آپ کا مخالف مجھے کہا کچوچا شریف جا رہے ہو؟ اچھا آپ لوگ بریلوی ہیں. آپ جا رہے ہیں مخدوم بہاری کے یہاں، کہا اچھا آپ لوگ بریلوی ہیں. آپ جا رہے ہیں مخدوم ماہمی کے یہاں، کہا اچھا آپ لوگ بریلوی ہیں. ارے حد ہو گئی کہ آپ جا رہے کہاں؟ آپ چلے جا رہے وہاں اعلیٰ حضرت، آپ چلے جا رہے مدینہ طیبہ. جب مدینہ طیبہ جائیں گے تو وہاں دیکھ کے آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. کیا حیرت میں پڑیں گے؟ کہ دیکھیں گے کہ کچھ یہاں پہ کچھ لوگ کھڑے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ یہاں پہ کھڑے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے ہیں. کچھ وہاں پہ کھڑے ٹولیاں بن کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے ہیں. یہ نزدیک آتا ہے، یہ بریلوی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ بریلوی ہے. آپ رسول اللہ کے روضے کے علاوہ غوث پاک کے روضے پہ جائیے، کہ یہ بریلوی ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ احمد رضا آستانہ ہمارا ہوگا، نام تمہارا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آستانہ اجمیر کا ہوگا، نام بریلی کا ہوگا. ارے آستانہ مخدوم کچوچے کا ہوگا، نام بریلی کا ہوگا. آستانہ مخدوم بہاری کا ہوگا، نام بریلی کا ہوگا. حد ہو گئی. آستانہ رسول اللہ کا ہے یا نام بریلی کا ہے. سبحان اللہ. یہ نوازشی کی تو بات ہے، بے شک بے شک. یہ کرم ہی کی تو بات ہے. یہ کرم ہی ہے نا. اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے کہ سارے بزرگوں کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نوازے گئے. تبھی اعلیٰ حضرت اس اونچی منزل پہ نظر آ رہے. اچھا 12:15 ہو گیا، اس لیے منزل آخری جملہ میں سماعت فرمائیے. ٹائم زیادہ ہو گیا، میں نے گھڑی دیکھا نہیں تھا. میں بہت بیمار ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں ہارٹ کا کی جو دیوار ہے 60% ڈیمیج ہو گئی اسی محرم میں. جب سے پریشانی ہے، لیکن میں وعدہ کا ذرا پختہ آدمی ہوں، اسے وعدہ نبھانے کے لیے آ گیا. سبحان اللہ. ضرورت دے دیا، اس لیے میں ضرورت پہ تحریر کر رہا ہوں. اب آپ سبحان اللہ. آخری پوائنٹ سنیے، ورنہ آپ کا یہ عزیز تو 1 مہینہ بولے گا جب ہی میٹر ختم نہیں ہوگا. واہ واہ. میں نے 5 کتابیں اعلیٰ حضرت پہ لکھی ہے. ایک کتاب تو میری لکھی ہوئی ایم اے میں پڑھائی جاتی ہے، کراچی یونیورسٹی میں داخل نصاب ہے میری لکھی ہوئی کتاب. تو ظاہر ہے کہ میں تو ایک مہینہ تو کم سے کم بول ہی سکتا ہوں، بڑے آسانی سے بول سکتا ہوں. تو سماعت فرمائیے میں آخری جملہ سنیے. اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں جو عطا فرمایا کیا کہ آج انسان مسلمانوں کو عزت کی زندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ کیسے حاصل ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، اتنا پڑھائیں کہ ہمارے بچے رشک آفتاب بن جائیں، رشک مہتاب بن جائیں. اگر رشک آفتاب و مہتاب نہیں بنیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم عزت کی زندگی نہیں بنیں گے. جیسے آنے والا دور بہت بھیانک ہے، بہت بھیانک ہے. یعنی 20 سال کے بعد دیکھیے گا کیا بھیانک ہے. زیادہ نہیں 20 سال میں بہت بھیانک دور آنے والا ہے. ٹیکنالوجی کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے، علم کا دور ہے. آنے والا دور اور بھی. تو اب ذرا ڈاٹا سنیے گا نا تب سمجھ میں بات آپ کو آ جائے گی. یہ ہریجن کے بچے، یا ایک ڈاٹا سنیے، آخری جملہ ہے. ہریجن کے بچے پرائمری درجے میں 1000 بچے ایڈمیشن لیتے ہیں.
ہم مسلمان کے ہر کلاس کے بچے پرائمری درجے میں ایڈمیشن لیتے ہیں، یہ ہندوستان کا ڈاٹا ہے۔ گریجویشن تک پہنچتے پہنچتے ہریجن کے بچے 372 آ جاتے ہیں، 1000 میں 372۔ ہم مسلمان کے بچے 83 رہ جاتے ہیں۔ کئی 100 گنا آپ ہریجن سے ہر سال پیچھے ہو گئے۔ علمی میدان میں ہریجن آپ سے کئی 100 گنا ہر سال زیادہ ہو رہا ہے، آپ ہر سال پیچھے آ رہے ہیں۔ تو جو ضرورت بنے گا وہی تو بحال کیا جائے گا۔ ارے وہ ہریجن کا بچہ ضرورت ہے تو ڈی ایم بن رہا، ہریجن چمار ہے مگر ڈی ایم بن رہا، یہ ہلکور ہے مگر ایس پی بن رہا ہے، یہ دساد ہے مگر جناب کچھ بن رہا ہے، یہی چمار ہے جو پہلے آپ کا جوتا سلتا تھا اب آپ کو جوتا مار رہا ہے کہ نہیں ہے؟ چمار پہلے ہمارا جوتا سلتا اب وہ جوتا مار رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو ڈی ایم ہو گیا، ہمارے بچے جو ہے چوری کرنے لگے تو مار کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ یہ چور لڑکے تو مار کھائیں گے نہیں کھائیں گے، اس لیے ان پڑھ لڑکے مار کھا رہے ہیں اور ان کے لڑکے ڈی ایم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب کہنا یہ ہے کہ کم سے کم اپنے کو بچانے کے لیے چماروں سے تو مار مت کھاؤ، دسادوں سے مار مت کھاؤ، یہ ہلکور لوگوں سے مار مت کھاؤ۔ اس سے بچنے کے لیے بھی تو ضرورت ہے اپنی سیفٹی کی، تو سیفٹی کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، پولیس آپ کی نہیں ہے، آپ کی کوئی نہیں ہے، حکومت کی جتنی پارٹیاں آپ کی نہیں ہے، آپ کو صرف محنت کر کے علم حاصل کر کے اتنا اونچا بن جانا ہے کہ آپ، میں اس لیے کہتا ہوں بلڈنگ مت بناؤ مسلمانوں، بلڈنگ مت بناؤ، بچوں کو بناؤ۔ اگر بلڈنگ بنایا بچے بگڑ گئے تو تمہارے مرنے کی دیر ہوگی، بلڈنگ بکنے میں دیر نہیں، تم مرو گے بلڈنگ بک جائے گی، مرو گے بلڈنگ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن ایک بچے کو ایس پی بنا دو، ایک بچے کو ڈی ایس پی بنا دو، ایک بچے کو آئی ایس بنا دو، ایک بچے کو ڈی ایم بنا دو، ایک بچے کو بہترین ڈاکٹر بنا دو، ایک بچے کو بہترین انجینئر بنا دو، ایک بچے کو بہترین فلاسفر بنا دو، ایک بچے کو بہترین وکیل بنا دو، تو 5 بلڈنگ سب بچہ بنا دو۔ بلڈنگ بنا دے گا بچہ، اگر بنا دیا بچے کو تو بچہ بلڈنگ بنا دے گا۔ اگر بلڈنگ بناتے رہ گئے یا بچے بگڑتے چلے گئے تو آپ کے مرنے کی دیر ہوگی، بلڈنگ کے بکنے میں دیر ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا ذہن دیا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے لیے ضرورت بننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور جب علم حاصل کرنا ضروری ہے تو اعلیٰ حضرت ہمارے آئیڈیل ہے۔ ہماری جو پوزیشن خراب ہوئی ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس میں ڈیٹیل آپ کو کر کے سنا تھا، اور ایک جملہ سنی لیجیے۔ جانتے ہیں ہم نیچے کب سے ہوئے؟ جب سے ہم نے سائنس کی تعلیم چھوڑ دی۔ اعلیٰ حضرت تو سائنس کی تعلیم تھی نا، تب تک تو ہم لوگ باوقار تھے، لیکن جب سے سائنس کی تعلیم چھوڑا دوسرے لوگوں نے اس میں ہاتھ بڑھانا شروع کیا، اور دوسرے لوگوں نے جم کے محنت کیا۔ جب ہم سب کچھ تھے تو انگریز اندھیرے میں تھے، دستخط بھی کرنے نہیں آتا تھا، لیکن ہم نے سائنس کی تعلیم چھوڑ دی، انگریزوں نے اس لینا شروع کیا۔ ہم نے سائنس کی تعلیم چھوڑ دی، عیسائیوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ارے یہ اسرائیل یعنی ابھی لاکھوں کی تعداد میں ہے، مگر اسرائیل کا ہر تیسرا آدمی پی ایچ ڈی ہے۔ اب دیکھو کتنا پڑھا ہوا ہے، اسرائیل کا ہر تیسرا آدمی پی ایچ ڈی ہے، ایم اے تو بے شمار ہے، اب بی اے تو بے شمار ہے، یعنی کوئی ان پڑھ اس کا نہیں ہے، ہر تیسرا آدمی اس کا جو ہے پی ایچ ڈی ہے۔ تو اب نتیجہ کیا ہے؟ وہ لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا پہ حاوی۔ تو کیا ذہن ملا؟ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا ذہن دیا کہ اگر تم ضرورت بننا چاہو تو علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے لیے کے بعد ایسی ضرورت بن جاؤ کہ جہاں بھی ضرورت ہو دنیا تم کو پہنچتی پھرے، دنیا تمہارے پیچھے رہے، تم دنیا کے پیچھے پڑھو۔ اس لیے ضرورت بننے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم کو سائنس بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں جب انجینئر بھی اچھا بننا چاہیے، ہمیں بیرسٹر بھی اچھا بننا چاہیے، ہمیں ڈاکٹر بھی اچھا بننا چاہیے، ہمیں فلاسفر بھی اچھا بننا چاہیے، اور ہمیں عالم بھی اچھا بننا چاہیے، ہمیں قرآن بھی ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے، دینیات بھی ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے دینیات نہیں پڑھا تو ڈاکٹر ڈاکو بن جاتا ہے، اگر دینیات بھی پڑھا اور ڈاکٹری بھی پڑھا تو ڈاکٹر جو ہے طبیب بنتا ہے، حکیم حاذق بن جاتا ہے، اللہ کا خوف رہتا ہے، خدمت خلق کے جذبے سے کام کرتا ہے، دنیا کا بھی بھلا ہو جاتا ہے، اس کا بھی بھلا۔
اس لیے ہم کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. ہمارے آئیڈیل اعلیٰ حضرت ہے تو اعلیٰ حضرت دونوں سبجیکٹ میں ماہر، اس لیے ہمیں دونوں سبجیکٹ میں ماہر ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے رشک آفتاب رہے، رشک مہتاب رہے، ہمارے بچے چمکتے رہے، دمکتے رہے. پڑھاتے رہو، ایک شام کھانا مت کھاؤ مگر بچوں کو ضرور پڑھاؤ. ایک شام کھانا مت کھاؤ مگر بچوں کو پڑھاؤ. اور اگر بچے کو پڑھا لیا، سبحان اللہ، پڑھا لیا نا، تو آپ کا بچہ ہی نہیں چمکے گا، اس بچے کے ذریعے محلہ بھی چمکے گا، قوم بھی چمکے گی، علاقہ بھی چمکے گا، اب ملک و ملت بھی چمکے گا. یہی نہیں کہ ملک کے لوگ بھی چمکے گے اور جماعت بھی چمکے گی. یہ جماعت میں، اس لیے یہ جملہ ذہن نشین فرما لیجئے. اور تقریر کا آخری جملہ کیا؟ کسی قوم کا معیار تعداد کی بنیاد پہ متعین نہیں کیا جاتا، بلکہ قوم کا معیار شخصیتوں کی بنیاد پہ متعین کیا جاتا ہے. شخصیت اگر مضبوط ہے تو قوم مضبوط ہے، شخصیت معیاری ہے تو قوم مضبوط معیاری ہے، شخصیت اگر وقی ہے تو قوم بھی وقی ہے، اگر شخصیت اگر اچھی ہے تو قوم بھی اچھی ہے. اور اگر شخصیت ہی نہیں ہے تو قوم کی تعداد کی بنیاد پہ تھوڑی قوم معیاری مانی جاتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی قوم کے بچوں کو معیاری بنا دیں. آپ کہیں گے کہ ہم تو اتنا ہمارے پاس پیسہ نہیں تو کیسے پڑھائیں، تو جھوٹے ہیں. کوئی ضروری کہ پیسہ نہیں تو نہیں پڑھے گا، پڑھنا تو پڑھے گا. اے پی جے عبدالکلام سے زیادہ غریب ہے کیا؟ اے پی جے عبدالکلام جو ہے وہ صبح صبح اٹھ کر کے اخبار بیچتا تھا، اخبار بیچ کے پیسہ لاتا تھا، پھر لا کے اپنی ماں کو دیتا تھا، پھر ماں کھانا بناتی تھی، پھر کھاتا تھا. کبھی کبھی فیس کی رقم نہیں ہوتی تھی تو خالہ کے یہاں جا کے روتا ڈھوتا ہے پی جے عبدالکلام، تب جا کے کچھ پیسہ ملتا تو فیس ادا کرتا تھا. یعنی اس حال میں انہوں نے زندگی گزارا. اب پڑھا تو پڑھتے 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 ہندوستان کی ضرورت کا نام بن گیا. اسکاڈ میزائل اس نے دیا نا. ہندوستان کے ڈیفنس کو مضبوط کرنے والی شخصیت کا نام ہے اے پی جے عبدالکلام. یہ ڈیفنس جو مضبوط ہے یہ ان کی دین نہیں ہے، عبدالکلام کی دین ہے. ڈیفنس کو مضبوط کر دیا اس نے. تو جب عبدالکلام جیسا آدمی پڑھ سکتا ہے غریب، تو یہاں کا آدمی کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ ہمارا بیٹا کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ آپ کا بیٹا کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ اگر دوسرے بیٹے غریب ہیں تو وہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے گارجین کے ذہن میں بھی، اس بچے کے دل میں بھی یہ بات اتار دیجیے کہ بیٹا پڑھو، پڑھنے ہی سے تمہاری شان نکلے گی، پڑھنے ہی سے تم رشک آفتاب بنو گے، پڑھنے ہی سے تم رشک مہتاب بنو گے، پڑھنے ہی سے تم لالوں کو بنتے میں بناؤ گے. لہٰذا بچوں کو پڑھانے کی کوشش کیجیے. والقمر اذا تلاقى، قسم ہے چاند کی جب پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جب پیچھے پیچھے چلتا ہے تو چمکتا نظر آتا چاند. اے اعلیٰ حضرت، قسم ہے آپ کے مہتاب ولایت کی جب آپ آفتاب رسالت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. بابا آپ کا حال کیا ہے؟ آپ ایسا چمکاتے ایسا چمکاتے ہیں، ایسا چمکاتے ہیں کہ خود بھی چمکتے ہیں اور دوسروں کو چمکاتے. حد ہے کہ ان پڑھ بھی چمکتا اعلیٰ حضرت کے ہاں. گاؤں بریلی ہی ایک ایسی جگہ ہے جس کی فضا میں فقہ ہے. ہوائیں ٹکراتی ہیں تو مسئلہ بیان کرتی ہے. جی، فضا میں فقہ، ہوائیں ٹکراتی ہیں تو مسئلہ بیان کرتی ہے. وہی تو ایک شہر ہے ایسا، کیسے ہوا ٹکراتی ہے مسئلہ سن لیجیے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک مفتی صاحب آئے بدایوں کے امتحان لینے کے لیے اعلیٰ حضرت کا. دیکھ کیسے مولانا احمد رضا خان کا اتنا ہنگامہ تھا، امتحان لے لیں. امتحان لینے کے لیے جب آئے تو اتفاق سے عصر کا وقت تھوڑا سا بچ گیا تھا. انہوں نے نماز ادا نہیں کیا تھا، لہٰذا چاہا کہ نماز ادا کریں پھر بحث کریں اعلیٰ حضرت سے. مسجد میں آئے تو اس زمانے میں ہینڈ پائپ نہیں تھا، اس زمانے میں مشق کے ذریعے پانی آتا تھا اور اس سے وہ لوگ وضو کرتے تھے. اتفاق سے پانی نہیں تھا تو ایک بھشتی کا بچہ، چھوٹا سا بچہ تھا، پانی لیے جا رہا تھا مشق میں. تو مفتی صاحب نے کہا صاحبزادے پانی دو، میں وضو کروں گا. تو لڑکے نے کہا بیٹھیے، میں آ کے بتاؤں گا کہ پانی دوں گا کہ نہیں دوں گا. بگڑ گئے مفتی صاحب. مفتی کا جو جلالی نہ ہو، مفتی تو جلالی ہوتے
بگڑ گئے مفتی آئے مولانا حمزہ ایسے مولانا حمزہ ویسے مولانا حمزہ کہاں پہ غصہ کہاں بتانا شروع کر دیا. ان کی گلی کا بچہ اتنا بدماش ہے, کہتا ہے کہ آپ بیٹھی میں آ کے بتاؤں گا کہ پانی دوں گا کہ نہیں دوں گا. تو لڑکے نے کہا اچھا تو ایسا ہے کہ دو آنے پیسے دے دیجیے پانی لے لیجیے. اب مولوی سے کوئی دو آنے پیسہ مانگے, ابھی مفتی سے مانگے, ابھی 150 سال پہلے کی بات ہے, یہ 150 سال پہلے کی بات ہے نا. اس زمانے میں کوئی مفتی صاحب سے دو آنا پیسہ مانگے تو ہنگامہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور مفتی صاحب بالکل چراغ پا ہو گئے, کہا کہ یا جو زبان میں آتا بولتے چلے جاتے ہو. تو لڑکے نے کہا لگتا ہے کہ آپ دیکھنے میں مولانا ہیں مگر آپ مولانا ہیں نہیں. اب اور ہنگامے کی بات ہوگی کہ نہیں. اب کوئی مفتی کو کوئی لڑکا کہہ دے کہ آپ مولانا نہیں تو اور جھگڑے کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور جو بالکل لال پیلے ہو گئے. تو کہا کہ ارے آپ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ میں نابالغ ہوں, آپ مجھ سے پانی مانگ رہے ہیں تو آپ کا وضو کامل کیسے ہوگا. ارے اس کی دو ہی صورت ہے, یا تو میں اپنے ولی باپ سے اجازت لے کے آؤں, اگر وہ اجازت دیتے ہیں پانی دینے کی تو میں آپ کو پانی دوں گا, اگر وہ اجازت نہیں دیتے ہیں تو نہیں دوں گا. اگر اجازت دیتے ہیں پھر پانی دوں گا تو وضو کریں گے تو آپ کا وضو کامل ہوگا. اور دوسری صورت یہ کہ دعا نے پیسے دیجیے پانی لیجیے, میرا تو کام ہی پانی بیچنا, تو پھر وضو کر لیجیے تو وضو ہو جائے گا آپ کا. اب سننے کے بعد ہوش اڑ گئے مفتی صاحب کے, ہوش اڑ گئے. ارے گلیوں میں پھرنے والا ان پڑھ بچہ, نابالغ بچہ گلیوں میں پھرنے والا اتنا اونچا مسئلہ جانتا ہے تو دوسری جگہ کے بڑے بڑے لوگ اتنا اونچا مسئلہ نہیں جانتے. تو گلیوں میں پھرنے والا جب اتنا مسئلہ جانتا ہے تو اس کا باپ کتنا مسئلہ جانتا ہوگا, اس کا باپ کتنا جانتا ہوگا. اور جب گلیوں میں پھرنے والے کا یہ حال تو وہ اعلیٰ حضرت جن کے حاشیے پہ صد الشریعہ ہے, جن کے حاشیے پہ ملک العلماء ہے, جن کے حاشیے پہ محدث اعظم ہند ہے, جن کے حاشیے پہ حجت اسلام ہے, جن کے حاشیے پہ عرب کے 40 فقہاء نظر آ رہے ہیں. حاشیہ جس کا اتنا مضبوط ہے, بتاؤ اس متن کا کیا حال ہوگا جسے احمد رضا کا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کا کیا حال ہوگا جسے احمد رضا کہا جاتا ہے. وہی تو ایک شہر ہے جس کی فضا میں فقہ ہے, وہی تو جناب ہوائیں ٹکراتی تو مسئلہ ان پڑھ نے مدرسہ میں تو پڑھا نہیں ہے, کوئی چھوٹا سا بچہ تو مدرسے میں پڑھا نہیں ہے, وہ تو مدرسے میں جھانکا بھی نہیں ہوگا, اتنا مسئلہ کیسے جان گیا. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اس شہر میں رہتے, جس شہر میں اعلیٰ حضرت رہتے اس کی فضا میں علم کا یہ حال, تو اس کی ہواؤں میں علم کا یہ حال ہے, اس کی فضاؤں میں علم کا یہ حال ہے. تو جو اعلیٰ حضرت سے پڑھتا ہے وہ کیسا عالم ہوگا, کس طرح ضرورت بنتا ہوگا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو ضرورت بناؤ. بچے ضرورت بنیں گے تو ہم بھی خوش ہوں گے, آپ بھی خوش ہوں گے, محلہ بھی خوش ہوگا, والدہ بھی خوش ہوگی, باپ بھی خوش ہوگا, اب پورا علاقہ خوش ہوگا, جماعت بھی خوش ہوگی, اسلام کی بھی برتری سمجھی جائے گی. یہ لڑکا جو عرش کے آفتاب ہے وہ مسلمان ہے, یہ انور حسین ہے, یہ اکبر حسین ہے, یہ تعاد حسین ہے, یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, یہ سب مسلمان بچے ہیں. سبحان اللہ, یہ سب رش کے آفتاب اور رش کے مہتاب ہے. لہذا طے کیجیے آپ کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, ایک شام کھانا نہیں کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. ہم بلڈنگ نہیں بنائیں گے, اللہ نے اگر ہمیں 50 لاکھ روپیہ دیا ہے تو ہم 50 لاکھ روپیہ بلڈنگ میں نہیں لگائیں گے, ڈونیشن دے کے بھی پڑھانا ہے تو اپنے بچے کو MBBS ڈاکٹر بنا دیں گے. 50 لاکھ میں بن جائے گا MBBS ڈاکٹر. اگر ہمارے پاس 40 لاکھ روپے ہے تو ہم اپنے بچے کو ایک بہترین انجینئر بنا دیں گے. وہ ہمارا بچہ ڈونیشن اگر ذہین ہے اور وہ ایسے ہی پاس کرنے والا تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو 40 لاکھ روپے آپ بلڈنگ میں مت لگاؤ, بچوں کو بنا دو نا. یہ 50 لاکھ روپے میں بلڈنگ مت بناؤ, بچوں کو بنا دو. اور جب یہ بچے بن جائیں گے تو آپ کے بچے جو ہے آپ کے کتنی بلڈنگ بنا دیں گے. اس لیے ضرورت ہے کہ بچوں کو رش کے آفتاب بنائیے. اعلیٰ حضرت والا ان پڑھ ہے, اعلیٰ حضرت والا جاہل ہے. وہ ان پڑھ تو ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت والا ان پڑھ ہو سکتا ہے, جیسے وہ بچہ تھا, وہ بچہ جاہل نہیں, ان پڑھ ہے. اس کا باپ ان پڑھ ہے, جاہل نہیں ہے. جاہل نہیں ہے, وہ ان پڑھ ہے. مومن بھی کہیں جاہل ہوتا ہے, مومن ان پڑھ ہو سکتا ہے.
ارے اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، مسائل جانتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، نماز کے مسائل کو ناجائز تھوڑی ہو۔ ان پڑھ ہے تو ہمارا ان پڑھ بھی لاجواب ہوتا ہے، نہیں پڑھا لکھا وہ بھی لاجواب۔ ایک نہیں پڑھے لکھے کا نام لے لیں تو آپ کو خوشی ہو جائے گی، یہ حضرت بلال حبشی کتنے خوبصورت ہے، کتنے اچھے ہیں، گورے گورے جو ہیں بلال حبشی کی سیاہی کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کتنا خوبصورت بلال کو بنایا۔ کیا مطلب ہے؟ ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن بلال کا نام آتا ہے تو دل میں ایک گدگدی ایمان کی پیدا ہوتی ہے۔ ہلال کے اندر وہ بات نہیں ہے جو بلال کے اندر وہ بات ہے، لیکن بلال نے تو قدموں کو چوما ہے، رسول اللہ کے قدموں کو چوما ہے نا، تو ہمارا ان پڑھ بھی لاجواب ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو پڑھا کر کے بہت اونچا بنائیے۔ والقمر اذا تلا، قسم ہے چاند کی جب امام احمد رضا نیوٹن اور آئنسٹائن، یہ ایک کتاب آئی ہے جماعت رضا مصطفیٰ کی طرف سے، اس کا اجرا کے لیے لوگوں نے کہا ہے۔ اس کے بعد اور بھی کتاب آئے گی سائنسی دنیا میں، ایک اللہ جو تہلکہ مچایا اور تجدیدی کارنامے پر ایک کتاب اور ان لوگوں کی آ رہی ہے۔ دعا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جن دونوں چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ جماعت رضا مصطفیٰ وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے قائم کیا، 1920 میں اعلیٰ حضرت نے جماعت رضا مصطفیٰ قائم کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے جماعت بھی دیا، خالی نہیں جماعت بھی دیا اعلیٰ حضرت نے کہ تمہیں اگر کام کرنا ہے تو جماعت کی ضرورت ہے، تو یہ رضا مصطفیٰ 1920 میں ان بچوں نے اعلیٰ حضرت کی جماعت کو احیاء کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اچھا رکھے۔ یہ فری میں کتاب ملے گی، آپ لوگ سب فری میں کتاب لے کے جائیے گا انشاءاللہ، تاکہ آپ گھر میں پڑھیے گا کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔